بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ حضرات کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج 5 جولائی 2020 آج شام کو چاند گرہن ہونے والا ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے اور چاند گرہن میں کون سے عمل نہیں کرنا چاہیے وہ میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک بات کا خیال رکھیں کہ چاند گرہن دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی ہو، لیکن شرعی اعتبار سے شریعت میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چاند کے لیے اللہ نے عذاب رکھا ہے کہ اللہ اس کی روشنی کو چھین لیتے ہیں، جس طرح سورج کی روشنی کو چھین لیتے ہیں، سورج گرہن ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کی روشنی کو بھی چھین لیتے ہیں تاکہ دیکھنے والے دیکھیں اور یہ سمجھیں دنیا والے کہ چاند خدا نہیں ہے، اس کے اوپر خدا ہے۔ یعنی چاند کے اوپر بھی حکومت جس کی ہے، چاند پر جو حکومت کرتا ہے، چاند پر جو حاکم ہے، چاند کے اوپر بھی جس کی حکومت چلتی ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ سورج پر جو حکومت جس کی چلتی ہے اللہ رب العزت ہے۔ یہ دونوں خدا نہیں ہیں، نہ کہ دنیا کے اندر اور کوئی خدا ہے، بس کائنات کے اندر اللہ رب العزت اکیلا مالک ہے تماموں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم دیکھو کہ تم چاند کو خدا مان رہے ہو اور آج تم خدا مان رہے ہو جس کو، اس کی روشنی کو میں چھین لیا ہوں۔ بہرحال اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمارے ذہن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف لے کر جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خسوف ہوتا تھا تو اس وقت کیا کرتے تھے، چاند گرہن ہوتا تھا تو اس وقت آپ کا عمل کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جب تک چاند گرہن رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں مشغول رہتے تھے۔ سب سے بہتر عبادت یہی ہے کہ جب تک چاند گرہن ہو ہم اپنے وقت کو، اس وقت کو بالکل نماز میں لگائیں اور آیت کریمہ کو لمبی لمبی رکعت میں پڑھیں۔ لمبی رکعت کیسے پڑھیں؟ اگر کوئی حافظ نہیں ہے یا گھر میں عورتیں پڑھ رہی تو کیسے پڑھیں؟ جو بھی لمبی آیت یاد ہو اسے پڑھیں۔ سب سے پہلے یہ خیال رکھیں کہ چاند گرہن کے وقت تنہا نماز پڑھیں، اکیلے پڑھیں۔ اگر مرد ہے تو گھر میں پڑھ سکتا ہے، مسجد میں تنہائی اختیار کر کے کسی الگ جگہ میں پڑھ سکتا ہے کیونکہ دوسرے لوگ بھی ہوں گے۔ بہرحال جہاں بھی پڑھے تنہائی میں اکیلے رہ کر پڑھے، اور اگر عورت پڑھ رہے تو وہ بھی گھروں میں کسی تنہا جگہ میں جا کر پڑھیں، اکیلے پڑھیں۔ اور سب سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ نماز ایسا کوئی خاص نماز نہیں ہے، بس نیت کرنا ہے کہ ہم چاند گرہن کی نماز پڑھ رہے ہیں یا خسوف کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ عربی میں نیت کرے تو بس خسوف زیادہ لگانا ہے، اور اردو میں نیت کرے بس چاند گرہن لگانا ہے۔ 2 رکعت چاند گرہن کی نفل نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہی لگانا ہے، اور جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھنا ہے۔ ہاں اگر کوئی حافظ ہے، عالم ہے تو جسے لمبی لمبی صورتیں یاد ہے، بہتر تو یہی۔ اگر کسی کو مکمل قرآن یاد ہے تو پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ لے، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ لے، کوئی بھی لمبی رکعت میں لمبی لمبی آیت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو جو بھی چھوٹی آیتیں یاد ہے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، اگر نماز پہلے ختم ہو جاتی ہے تو دعا استغفار میں مشغول ہوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے چاند کو ہٹا لے، اس کے اوپر سے اپنا عذاب اٹھا لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب، اس کے روشنی کو چھین کر عذاب اسے دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، دعا استغفار کرنی چاہیے، اور پورے امت کے لیے استغفار کرنی چاہیے۔ وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے بھی دعا استغفار کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اور ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، جیسا کہ ماں بہنوں کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اگر چاند گرہن، سورج گرہن کے وقت میں کوئی شخص باہر نکلتا ہے، خاص طور سے وہ جو حاملہ عورت ہے باہر نکلتی ہے، تو اس کے بچے اندھے پیدا ہوں گے یا لنگڑے پیدا ہوں گے، لولہے پیدا ہوں گے، بہرے پیدا ہوں گے یا گونگے پیدا ہوں گے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، من گھڑت بات ہے، ایسی کوئی روایت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ لوہے کی چیز سے، لوہے کے چاقو سے، لوہے کے چھری سے سبزی وغیرہ نہیں کاٹنا چاہیے یا باہر نہیں گھومنا چاہیے۔ ویسے تو باہر گھومنا نہیں چاہیے، لیکن اگر گھر اتنا بڑا ہے، آنگن ہے جس سے آسمان دکھ سکتا ہے، تو چلنا پھرنا تو جس جگہ پہ ہے اس جگہ پہ تو کر سکتے ہیں، بالکل کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، بالکل چلا پھرا کر سکتے ہیں۔
اور سبزی وغیرہ سب کچھ کاٹ سکتے ہیں، اس وقت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات عورتوں کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ چاند گرہن کے وقت حاملہ عورت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔